ایک شخص نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ وہ اللہ کی زیارت کرے، اور اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے 40 دن کا چلا کاٹا جائے، اور ان 40 دنوں میں وہ تمام عبادات اور اذکار پڑھے جائیں اور نفلی عبادات کی جائیں تاکہ وہ اللہ کی زیارت کر سکے۔ چنانچہ وہ انسان دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر قیام کرتا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا، اور وہ مخلوق خدا سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ اس کا سارا وقت اللہ کی یاد میں اور راز و نیاز میں گزرتا۔ اس طرح کرتے کرتے اس کے دن گزرتے چلے گئے، اور اس طرح سے 35 راتیں گزر گئیں۔ 36ویں رات اس عبادت گزار شخص نے غیب سے ایک آواز سنی کہ شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اللہ کی زیارت کرو۔ وہ شخص اسی وقت وہاں سے اٹھا اور مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ بازار میں اسی جگہ پہنچا جہاں کا اس کو اشارہ دیا گیا تھا، اور اس دکان کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران اس نے کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ وہ اسے بیچنا چاہتی تھی، اور وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا کہ 4 ریال ملیں گے، لیکن وہ بڑھیا کہتی میں تو 6 ریال لوں گی۔ کوئی بھی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ آخرکار تنگ آ کر وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچتی ہے، اور تانبا ساز اپنے کام میں مصروف ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا کہ 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا شدید بیمار ہے، کئی دنوں سے چارپائی پر ہے، میں اس کے علاج پر بہت پیسہ لگا چکی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے لیے جو نسخہ لکھا ہے اس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا کہ ماں، یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ اس تانبا ساز کی یہ بات سن کر بوڑھی عورت نے کہا کہ کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تانبا ساز نے کہا ہرگز نہیں، میں واقعی آپ کو 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل پڑی، اور عبادت گزار شخص کہتا ہے کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی تو میں نے تانبا ساز سے پوچھا کہ لگتا ہے آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا، بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہیں، اور آپ نے 25 ریال میں سے خرید لیا۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا کہ میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے اور 1 ہفتے تک اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے اتنی قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ وہ عبادت گزار شخص یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ گرتے ہوں کو تھامو، غریبوں کا ہاتھ پکڑو، مشکل میں کسی کے کام آؤ، کسی کو کھانا کھلاؤ، کسی ضرورت مند کی مدد کرو۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا جا سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بھی کرے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ جان لے، کیونکہ جو شخص اللہ سے مانگنے کا طریقہ جان لیتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ضروری ہے، اس کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے، اور اللہ سے دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، پوری عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اور پختہ یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعا کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارا میزان اعمال وزنی ہو جائے اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ یوں تو قرآن و سنت میں مذکور تمام احکام اسلامیہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے میزان اعمال وزنی ہوتا ہے اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسلامی احکامات کے مطابق قیامت والے دن میزان عمل کا قیام برحق ہے۔ جن کا پلڑا بھاری ہوگا یعنی گناہوں سے نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا یعنی نیکیوں سے گناہ زیادہ ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کے ساتھ بے پرواہی کا معاملہ کر کے خود کو نقصان اٹھانے والا بنایا۔ اور قیامت والے دن ایسا ترازو قائم ہوگا جو سراپا انصاف ہوگا، کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، اور کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اسے اس کا ثواب اور اجر دیا جائے گا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات ادا کرنے میں جو زبان پر ہلکے اور میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت پیارے ہیں وہ یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم.